کیا اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی جن چیزوں کے اوپر، جن قانونی نکات کے اوپر اپنا کیس لے کے جاتی ہے وہ زیادہ تر درست ہوتے ہیں لیکن شروع میں ایڈریس نہیں ہوتے؟ جس طرح پشاور ہائی کورٹ نے آپ لوگوں کو ایڈریس نہیں کیا لیکن اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا، تو اس پر اب آپ لوگ کس طریقے سے ٹیک اپ کریں گے؟ کیونکہ اگر وہ مخصوص نشستیں آ جاتی ہیں پی ٹی آئی کے پاس تو پھر تو وہ اکثریت میں چلی جائے گی پارلیمنٹ میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن بنیادوں کے اوپر وہ ہم سے نشستیں لی گئی تھیں، اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو قاضی صاحب ہی تھے جنہوں نے ہم سے بلے کا نشان لیا تھا۔ قاضی صاحب ہی تھے جنہوں نے ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہیں وہ جوڈیشری سے دی۔ قاضی صاحب ہی تھے جنہوں نے نواز شریف کو اہل کر دیا اور خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن والی درخواست اسٹل پینڈنگ رکھی۔ قاضی صاحب ہی تھے جنہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہیں اس کے اوپر کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ قاضی صاحب ہی ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ہماری جو درخواست تھی وہ اسٹل سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے اور آج تک جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا۔ تو یہ ساری صورتحال وہاں پر چلتی رہی ہے، اور اگر اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھیں تو ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز بھی 2022 کے اندر بھی ٹھیک ہوئے تھے، اس کے بعد بھی ٹھیک ہوئے اور اس کے بعد بھی ٹھیک ہوئے، کہیں پہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ غلطی کہاں پر تھی؟ کیونکہ ہم پی ٹی آئی والے تھے۔ کسی اور جماعت 170 ہیں 71 ہیں جتنی جماعتیں ہیں کسی کا آج تک چیلنج نہیں کیا گیا۔ آج باقیوں کے بھی تو آپ دکھائیں نا، وہ بھی ریکارڈ کے اوپر لے آئیں، اور اگر ہمارے ہی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو میرا خیال میں اس وقت ٹھیک ہوں گے جب عمران خان کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے میں ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں لندن چلا جاتا ہوں اور میں سارے معاملے کا قصوروار ہوں، 9 مئی بھی میں نے کروایا، یہ محب وطن ہے، میں غدار ہوں اور میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، اس وقت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سیٹیں چھینی نہیں جا سکتی تھیں، ہماری سیٹیں جو ہیں وہ کسی اور جماعت کو کیسے دی جا سکتی تھیں؟ بالکل سپریم کورٹ نے اس کے اندر صحیح فیصلہ کیا اور ڈی نوٹیفائی بھی ہو گئی۔ اب جو باقی کیس ہے عدت والا کیس، اس میں رضوان عباسی صاحب بھاگ چکے ہیں۔ رضوان عباسی صاحب جو ہے وہ اس وقت ڈنمارک جا چکے ہیں، یہ خاور مانکا کے وکیل ہیں جو بھاگ چکے ہیں۔ ہر ڈیٹ کے اوپر بہانے بنانا، اور جب تک وہ آئیں گے نہیں تب تک سماعت ہو نہیں سکے۔ نہیں، عدالت نے کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو کہیں کہ وہ شامل ہو جائیں۔ 2 دن کا پہلے ٹائم دیا گیا تھا، لیکن جب آرڈر آیا تو آرڈر کے اندر 21 کی ڈیٹ ڈال دی ہے کہ اس دن ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر نہیں آئیں گے تو عدالت نے کہا تو ہے کہ ہم پھر ڈیسائیڈ کر دیں گے 2 کیس۔ اگر آج بی بی صاحبہ کی حد تک رہائی ہو سکتی تھی اگر آج عدت کیس کے اندر فیصلہ آ جاتا، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ جان بوجھ کر آپ کو پتہ ہے کبھی سیکیورٹی کے لیے جناب اڈیالہ جیل ملاقاتوں پہ پابندی ہے۔